الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبی کیوں بنایا ہے، حالانکہ نبوت کے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس سرداری ہے، انہیں اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی، انہیں نبوت کیوں عطا فرما دی؟ تو اس وقت رب کائنات نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اس نے منصب نبوت و رسالت کسے عطا فرمانا ہے، کیونکہ جو نبوت و رسالت کو بنانے والا ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے یہ منصب کسے عطا فرمانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جسے بھی منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا اسے ہر لحاظ سے بے مثال بنایا۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے وہ تمام ہر لحاظ سے بے مثال تھے۔ انبیاء کرام ان کا بچپن دیکھیں تو بچپن بھی بے مثال ہے، اگر انبیاء کی جوانیاں دیکھیں جوانیاں بے مثال ہیں۔ الغرض انبیاء کرام کی پوری زندگی جو ہے وہ دوسروں کی زندگی سے بے مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب فرعون کے محل میں تھے تو فرعون نے مختلف عورتوں کو بلایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کے لیے آتی تو آپ اس کا دودھ نہیں پیتے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، کیونکہ باری باری مصر کی عورتوں کو بلایا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا دودھ پیتے ہیں تو جس کا بھی دودھ پی لیں تو اس کو مقرر کر دیا جائے دودھ پلانے کے لیے۔ آپ نے کسی کا دودھ نہ پیا، لیکن جب والدہ آپ کی تشریف لائی تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا، حرمنا علیہ المراضع، کہ ہم نے جناب موسیٰ پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کن کا دودھ مجھ پر حلال ہے اور کن کا دودھ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بچہ، عام بندہ وہ شعور ایک عمر میں جا کر حاصل کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں انہیں بچپن میں ہی شعور کی دولت عطا فرما دی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت بچپن میں ہی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ عام بندے کا بچپن اور ہے، اللہ کے نبیوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے جو انبیاء ہیں وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہیں، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو جسمانی طور پر بھی بے مثال بنایا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی جسمانی نفاست وہ اوروں کی بنسبت مختلف ہوتی ہے۔ آج میں نے چند باتیں آپ کے سامنے جس حوالے سے عرض کرنی ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی جسمانی نفاست، اور اس کے بھی کئی پہلو ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے فقط ایک پہلو عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جسمانی لحاظ سے ایسا بے مثال بنایا تھا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ جاتا تو وہ یہی کہا کرتا کہ ہم نے مشک و عنبر میں وہ خوشبو نہیں دیکھی، ہم نے مشک و عنبر سے وہ خوشبو نہیں سونگھی جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو خوشبو عطا فرمائی ہے۔ مشک و عنبر میں وہ خوشبو نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو خوشبو عطا فرمائی ہے۔ فقط آج یہ باتیں عرض کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشبودار بنایا تھا، جو حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ جاتا تو وہ حضور علیہ السلام کی خوشبو سے محظوظ ہوا کرتا۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، جن میں سے پہلی بات
اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے، حضور علیہ السلام کے آپ خاص خادم تھے اور کئی سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کئی مرتبہ دعائیں بھی عطا فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے فقط ایک دعا عرض کروں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی کہ اے مالک و مولا، میرے انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور اس چیز کو مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضور نے دعا کی مالک و مولا انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ جناب انس خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی اور حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیا کرتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ اگر لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دے رہے تھے تو میرا باغ سال میں 2 مرتبہ ثمر بار ہوا کرتا، 2 مرتبہ پھل دیا کرتا۔ اب حضرت انس حضور کی خدمت میں رہے، وہ حضور علیہ السلام کی جسمانی نفاست کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے بدن کے خوشبودار ہونے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مشک و عنبر میں وہ خوشبو نہیں رکھی جو اللہ نے خوشبو حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ مشک و عنبر سے وہ خوشبو نہیں آیا کرتی تھی کہ جو حضور علیہ السلام سے خوشبو آیا کرتی تھی، کہ جب بندہ حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ جائے تو پھر مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو حضور علیہ السلام کے بدن سے آیا کرتی۔ اور جناب انس ہی حضور علیہ السلام کے جسمانی نفاست کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں رہا، حضور علیہ السلام کے ساتھ دست بوسی کرنے کا، آپ کا دست مبارک جو ہے اسے چھونے کا، مصافحہ کرنے کا کئی بار موقع ملا۔ تو جناب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی ریشم میں وہ نرمی نہیں رکھی جو اللہ نے حضور کی ہتھیلیوں کو نرمی عطا فرمائی تھی۔ جو نرمی اللہ نے حضور کے ہاتھوں کو عطا فرمائی تھی وہ ریشم کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ ایسی اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو نفاست عطا فرمائی تھی جسمانی اعتبار سے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سامورہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرے رخساروں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے جب میرے رخسار پر اپنے دست مبارک کو پھیرا تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک یہ برف کے اولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے، برف کے اولوں کی ٹھنڈک سے زیادہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک ٹھنڈے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جب حضور نے اپنا دست مبارک میرے رخساروں پر پھیرا تو آپ کے دست مبارک سے خوشبو اس قدر آ رہی تھی جیسے ابھی آپ نے عطر کی صندوقچی سے اپنے ہاتھ کو نکالا ہو۔ عطر کی صندوقچی وہ ڈبیا جس میں عطر کو رکھا جاتا ہے، خوشبو کو رکھا جاتا ہے، اور جب بندہ اس میں ہاتھ داخل کرتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ مہکنے لگ جاتا ہے، اور جب عطر کی صندوقچی سے بندہ ہاتھ کو نکالے تو ہاتھ بھی مہک رہا ہوتا ہے اور آس پاس کی چیزیں بھی مہکنے لگ جاتی ہیں، ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جناب جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک میرے رخساروں پر پھیرا تو وہ دست مبارک ایسا خوشبودار تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی حضور علیہ السلام نے عطر کی صندوقچی سے باہر نکالا ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو خوشبو عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک جو ہے وہ خوشبودار تھا، حضور کا پورا بدن خوشبودار تھا۔ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا وہ حضور علیہ السلام کی خوشبو سے محظوظ ہوا کرتا تھا۔ بلکہ دلائل النبوہ کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتا، حضور علیہ السلام کو ہاتھ ملاتا تو دن ختم ہو جاتا لیکن اس شخص کے ہاتھوں سے خوشبو ختم نہ ہوا کرتی۔ ایسی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بے مثال خوشبو عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی حضور سے مصافحہ کر لیتا تو سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی۔ اور یہاں تک کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام بطور شفقت اگر کسی بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اگر کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو سارا دن اس بچے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ جن بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتا، وہ جن لوگوں سے ملتا تو وہ لوگ اس بچے سے خوشبو کو محسوس کرتے اور وہ خوشبو سونگھ کر بتا دیتے کہ آج اس بچے کے سر پر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بے مثال خوشبو عطا فرمائی تھی۔ بلکہ صحابہ کرام
یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تو وہ رستہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتا، اور حضور علیہ السلام کے گزرنے کے بعد وہاں سے اگر کوئی گزرتا تو اس رستے کی خوشبو سونگھتا تو وہ کہہ دیتا کہ ابھی حضور علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ بلکہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب مجلس میں موجود ہوا کرتے، ہم سارے بیٹھے ہوتے تو حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل خوشبو آ رہی ہوتی تھی، یعنی حضور علیہ السلام جب اپنے حجرے سے تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے خوشبو آ جاتی، اور ہم حضور علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کر بتا دیتے کہ ابھی حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف لانے والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی گزرگاہ جو ہے یہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ حضور جس مجلس میں جا رہے ہوتے تھے، حضور کے اس مجلس میں پہنچنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی خوشبو وہاں پہنچ جاتی اور وہاں کے لوگوں کو خبر ہو جاتی کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے حضور علیہ السلام کی گزرگاہ کے حوالے سے ایک خوبصورت شعر ارشاد فرمایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عنبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، کہ حضور علیہ السلام کی راہ گزر کی شناخت یہ ہے کہ وہ راہ گزر جب حضور اس سے گزر جاتے ہیں تو وہ رستہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ بے مثال بنایا کہ حضور علیہ السلام کا بدن جو ہے وہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ بلکہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے وہاں قیلولہ فرمایا۔ تو جب حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے بدن پر پسینہ آ رہا ہے، تو جناب سلیم نے ایک شیشی منگوائی اور اس میں حضور علیہ السلام کا پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضور علیہ السلام بیدار ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو جناب سلیم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں رسول اللہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا پسینہ کس لیے جمع کر رہی ہو؟ تو سلیم عرض کرتی ہیں رسول اللہ میں اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ اللہ نے مشک و عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں رکھی ہے جو آپ کے پسینے میں رکھی ہے، ہم آپ کا پسینہ خوشبو حاصل کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے ایسا بے مثال بنایا تھا۔ بلکہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عطا فرمائیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا ہوں، کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کوئی شیشی لے کر آؤ۔ وہ ایک شیشی لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک جو ہے جسم سے اسے دور فرمایا اور اس شیشی میں جمع کیا اور اس کو عطا فرمایا اور کہا یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اپنی بیٹی کو جا کر دے دو۔ اب وہ صحابی حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک لے کر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اور جس گھر کے اندر وہ حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی شیشی رہی وہ پورا گھر جو ہے وہ خوشبو سے مہکتا تھا، اور بلکہ مدینے والے جو ہے اس گھر کو ہی خوشبو والا گھر کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے جو ہے بے مثال بنایا تھا۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رجم کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا، جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا، ان کو سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، تو میں ڈر گیا اور میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا تو حضور علیہ السلام نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو مجھے اپنے پہلو میں لے لیا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کی بغل مبارک پر پسینہ آ رہا تھا اور وہ پسینہ میرے بدن سے مس ہو گیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مشک و عنبر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور علیہ السلام کے پسینے میں خوشبو تھی۔ ایسی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو ہے بے مثال جو ہے خوشبو عطا فرمائی تھی، حضور علیہ السلام کے بدن کو ایسی نفاست عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام کے بدن سے جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آخر میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا، جب ہم حضور علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ہم نے ایسی خوشبو نہ پہلے کبھی سونگھی تھی نہ بعد میں ہم نے کبھی سونگھی ہے، کہ حضور علیہ السلام کو غسل دیتے وقت ایسی ہم نے خوشبو سونگھی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ سونگھی تھی۔ تو حاضرین محترم، یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جسمانی نفاست عطا فرمائی تھی کہ انبیاء کرام جس طرح تمام معاملات میں دوسرے لوگوں سے بے مثال ہیں،
اسی طرح انبیاء کرام جو ہے جسمانی نفاست کے اعتبار سے بھی تمام لوگوں سے بے مثال ہیں، اور بالخصوص حضور علیہ السلام جس طرح آپ تمام انبیاء سے بے مثال ہیں، اسی طرح جسمانی نفاست کے اعتبار سے بھی آپ سب سے بے مثال ہیں۔ اور جسمانی نفاست کا عالم یہ تھا، جس طرح آپ نے سماعت کر لیا کہ آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، حضور کا بدن خوشبودار تھا، اور حضور علیہ السلام کے ہتھیلیوں میں اللہ رب العزت نے وہ ٹھنڈک رکھی تھی جو ٹھنڈک اللہ نے برف کے اولوں میں نہیں رکھی۔ جبکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ مبارک اور ہتھیلیاں اس قدر نرم ہوا کرتی تھیں کہ ریشم میں وہ نرمی نہیں تھی جو حضور علیہ السلام کی ہتھیلیوں میں نرمی تھی۔